الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ پچھلے جمعے پہ آپ کے سامنے شروع کیا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہے جن کو اللہ رب العزت نے دین کی سربلندی کے لیے چن لیا تھا. ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں کم نہیں. جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی لیکن دین محمدی پر آنچ نہیں آنے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حرف آنے نہیں دیا.
یہ زبانی کلامی باتیں نہیں، آج تو کہتے ہیں نا دین پہ سر قربان، لیکن جب دین کی بات آتی ہے اور بلادری سامنے آ جاتی ہے تو دین تو پیچھے رہ گیا، کہتا ہے بلادری سے قربان۔ سکا باپ گھر میں آیا ہے، سکا باپ ہے گھر میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا ہے، باپ بیٹھنے لگا تو کہا 1 منٹ صبر کرو، بستر کو لپیٹ دیا اور ایک طرف رکھ دیا، کہا اب بیٹھو۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں؟ تو بیٹی نے جواب دیا کہ یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے، یہ پاک شخصیت کا بستر ہے، پاک بستر ہے، اور تو مشرک ہے، نجس ہے، پلیت ہے، تیرے دل میں غیر اللہ کی عظمت ہے، لہذا تو اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ کو بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا، یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کوئی رشتہ داری نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کی عظمت ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے آپس میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو باتوں باتوں میں بیٹے نے کہا کہ ابا جان، بدر کی لڑائی میں 3 دفعہ تو میری تلوار کے نیچے آیا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ منہ کے قریب تھا، چھوڑ دیا نیچے اور کہا بیٹا سنو، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اتار دیتا، بیٹا نہ سمجھتا۔ یہ تھے صحابہ اکرام۔ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، سر دڑ کی بازی لگا دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ ایک منافق آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا اللہ چندہ مانگ رہا ہے، فقیر ہو گیا ہے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج حلیم الطبع انسان، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، یوں رکا کے نہ ایک تھپڑ لگا دیا اور وہ دور جا گرا۔ دوڑتا ہوا اپنی قوم میں گیا، ساری قوم اکٹھی کر کے رسول اللہ کے پاس آ گیا اور جھوٹ بولا کہ ہم نے تو نہیں کہا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوئے ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق سچ بول رہا ہے۔ فرمایا گواہ لے کر آؤ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اور یہ تھے، تیسرا شخص کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قانون یہ ہے کہ آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو شریعت محمدی کے تحت یہ آپ کو جواباً تھپڑ مارے گا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا کہ میں نے خود سنا ہے کہ ان دونوں نے آپس میں باتیں کی ہیں، اور اس شخص نے کہا ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک تمہارا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، وہ جو منافق تھے، یہودی مسلمان بنے ہوئے تھے، ان کے چہروں کے رنگ کالے ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہوں نے خاندانی کمپرومائز کبھی نہیں کیا اسلام کے سامنے۔ جو بھی آیا اس کو سمجھا دیا کہ آپ دین کے مقابلے میں آئیں گے تو ہمارا یہ رویہ ہوگا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، صحابہ اکرام کو بٹھایا سب کو کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ ہر ساتھی نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں جو قید ہیں، یہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے حوالے کرو اور انہیں حکم دے دو کہ ان کی گردن کو اڑا دیں، اور یہ جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرو، میں ابھی ان کی گردن اڑاتا ہوں۔ میرا تو یہی مشورہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مسلمان کمزور ہیں، ان کے پاس جہاد کے لیے اسلحہ نہیں، گھوڑے نہیں، ساز و سامان نہیں، ان کو فدیہ لے کر آزاد کیا جائے اور اپنے لیے جنگی سامان خریدا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آ گئی اور مشورے میں یہ بات طے ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا کہ تم دنیا چاہتے ہو، میرا فیصلہ وہی ہے جو عمر کا فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب پہنچ گیا تھا، اگر نیچے آ جاتا تو ایک تیرے علاوہ کوئی بھی نہ بچتا۔
لیکن مشورے کی برکت سے اللہ رب العزت نے عذاب کو واپس لے لیا۔ اور مشورہ کرنا ہے دینی کاموں میں، اچھے کاموں میں مشورہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں مشورے الٹ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں مشورہ ہوتا ہے امام مسجد کے خلاف، علماء کے خلاف۔ اور بھائی یہ بھی تو تمہاری طرح انسان ہیں، جس طرح تم اپنے لیے سوچتے ہو ان کے لیے بھی سوچو۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر غلطی معاف ہو، تو ان کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کی ہر غلطی کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں؟ تو اچھے کاموں میں مشورہ کرنا ہے، اور جو حکم دیا ہے نا امرہم شورا بینہم، تو یہ بھی اچھے کاموں کے لیے دیا ہے۔ برے کاموں کے لیے مشوروں کی ضرورت نہیں، اس میں شیطان خود مشیر بن جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جان کی بازی تو لگا دی، لیکن دین کے اوپر حرف نہیں آنے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو پست ہونے نہیں دیا۔ ہر جگہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈال بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے ڈال بن کر، اپنے ہاتھوں سے تیروں کو منع کر رہے تھے۔ ان کا ہاتھ شل ہو گیا اور ان کی زبان سے نکلا احسن، کیا ہی اچھا ہے کہ میں آج رسول اللہ کی حفاظت کے لیے میرا ہاتھ شل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کی جگہ سبحان اللہ کہہ دیتا تو فرشتے تجھے زندہ اٹھا کر آسمانوں پر لے جاتے اور ساری دنیا دیکھتی، اور یہ تجھے صلہ ملتا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا آج پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو عزتیں دی ہیں، دنیا اسلام ان کو اپنا رہنما مانتا ہے اور ان کی عزت اور تکریم کرتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں جو ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ جب آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ اپنا راستہ بھی متعین کر سکیں گے کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے، ورنہ آپ اپنے لیے انتخاب ہی نہیں کر سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی
اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔